مہینے ہوتے ہماری گورنمنٹ کی آتے ہوئے. ہم نے آپ کی مختلف جگہوں سے، میں اگر ایک ایک نام لیتا ہوں کافی لمبا ہو جائے گا، مگر یہ شکایات آ رہا ہے کہ یہاں گیس کا دباؤ کم ہے. تو اسی سلسلے میں جو آج ہم نے افتتاح کیا، تو انشاءاللہ تعالی وہی آپ کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا اور مزید بھی پورا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. تو اس لیے میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں نے اس میں مدد کی آپ کے اس مشکل کو حل کرنے میں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی مختلف ادوار میں مجھے کوئی اختیار ملا ہے تو میں نے بلا امتیاز ہر علاقے کے لیے، اور میں اگر آج دیر سے شروع کروں اور وہی جو دو اوپر گریس اسٹیشن بنے ہیں منڈا میں اور سمر باغ میں، لال قلعہ، وہی دو گریس اسٹیشن، تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں آج کہ ان پروجیکٹ کی منظوری بھی میں نے اسی دور میں دی تھی کہ میرے ساتھ جب اختیار تھا. مگر یہ آنے جانے والی چیزیں ہوتے ہیں. آج وہ انرجائز ہوئی اور عوام کو اس سے فائدہ مل رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہے. میں لاسٹ ٹائم آیا تھا اور مجھے دکھ ہوا، میں دی رہا تھا دعاؤں کے لیے، فاتحوں کے لیے، اور میں جب راستے میں یہ نیچے کا روڈ دیکھ لیا چک درہ سے لے کر دیر تک، تو ہر جگہ بہت برا حال تھا. کسی جگہ روڈ کو اوکاڑ پھینکا تھا، اس پر کام ہی نہیں ہو رہا تھا. اور جس دن میں واپس کیا، میں نے نیچے والوں کو سختی سے بتا دیا کہ جب میں دوبارہ دیر جاؤں گا تو وہ روڈ ٹھیک ہونا چاہیے. آج اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ نیچے بھی میں نے دیکھ لیا کام ہو گیا، اوپر بھی ہو رہا ہے اور بقایا بھی ہوں گے. مجھے اس بات پر ضرور دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے. میرا تعلق بھی آپ سے، اس ملکھڈ سے اور اس خطے سے ہے کہ وہی بہت بڑا انقلابی منصوبہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2016-17 میں اس کی منظوری دی تھی، اور وہ منصوبہ طے کیا. وہی منصوبہ تھا چک درہ سے دیر اور دیر سے چترال اور آگے گلگت تک ایک بہت شاندار موٹر وے بنانے کا، ایکسپریس وے بنانے کا، اور اس پر کام بھی شروع، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ الٹرنیٹ روٹ بن جائے سی پیک کا. وہی چائنا سے آتے ہیں تو یہ بھی ایک الٹرنیٹ روٹ ہوگا. اور ہماری دور میں 2 سال پیس حصہ بھی رہا، اس پر ورکنگ بھی ہوئی. مگر اسی طرح ظالموں کا دور آ گیا. میں جو باتیں کرتا ہوں وہی ثبوت کے ساتھ کرتا ہوں، کسی پر الزامات لگانے کے لیے نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی پی ٹی آئی والے اس کے جواب دے دے کہ کیا آیا یہ منصوبہ حکومت کی ترقیاتی پروگرام پیس ڈی پی کا حصہ تھا کہ نہیں. اور اسی طرح چک درہ سے لے کر کالام تک اور خواجہ خیلہ سے لے کر بشام تک، یہ 3 بڑے پروجیکٹ ہماری محنت سے اس ڈویژن میں ہم نے کہا کہ اس کا تقدیر بدل ہو جائے. مگر وہ جو ظالم آ گئے 2018 میں، ابھی کس نے بات کی، میں نے کہا کہ جس طرح دینا تو بڑی بات ہے، ان کی اسی طرح عادت رہی. جس طرح ایک بندہ جاتا ہے، ایک آنکھ اندھا ہو اور ڈاکٹر کو کہتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے ساتھ اندھے کا علاج نہیں، جو آپ کا ٹھیک آنکھ ہے اس کو اندر کر سکتا ہو، اس کو اندھا کر سکتا ہو. تو پی ٹی آئی اور عمران کا یہی مثال ہی رہا کہ وہی چوری، جس کے چوری کا عادت ہے، تو اس ملاکنڈ ڈویژن کے 3 بڑے منصوبے چوری کر دیے اور اڑا دیے پیس ڈی پی سے. میں کسی کو چیلنج کرتا ہوں کہ بتائے کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ حقائق ہے کہ نہیں. وہ تینوں منصوبے 2018 میں جب اس کی حکومت آئی، پیس ڈی پی سے نکال کر باہر پھینک دیے کہ اس کی ضرورت نہیں، یا کوئی ایکسپریس وے بنانے کی ضرورت نہیں، یہ پیسوں کا ضیاع ہے. کتنے ظلم کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ کوئی دینے کی بجائے آپ لوگوں کو دیا ہوا نواز شریف کا تحفہ آپ سے واپس لے لیا. کتنی شرم کی بات ہے اور کتنی افسوس کی بات ہے. مجھے بھی ایک پاکستانی اور پھر کے پی اور ملاکنڈ سے تعلق رکھتے ہوئے اس بات پر بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہم نے تو مینڈیٹ اور ممبران کی کیلکولیشن نہیں کی
کیلکولیٹر نہیں نکالا کس نے کتنے ممبر دیے. ہم نے کہا یہ علاقہ ہے, اس کی ضرورت ہے اور ہونی چاہیے. اس بیس پر اس علاقے کی ترقی کے لیے نواز شریف صاحب کی دور میں کام کیا. اور وہ ظالم, آج میں پوچھنا چاہتا ہوں, راستے میں نے پی ٹی آئی کے کئی جھنڈے دے کے سارے ہمارے بھائی ہیں, ہم ایک ہی لوگ کے ساتھ رہتے ہیں, مگر اس کہتا ہوں کہ شام ذرا سوچے کہ کیا جھوٹ کے علاوہ جھوٹے شخص نے اس پاکستان کو دیا اور اس دیر کو دیا, لور کو دیا, اپر کو دیا, بغیر چیننے کے اور چوری کرنے کے. آپ سے تو وہی منصوبے جو ہم نے دیے وہی بھی چوری کر دیے. کتنی افسوس کی بات ہے, کتنی شرم کی بات ہے. ابھی میں نے اپر دیر جا کر ایک عجیب قصہ سنا. میں نے لوگوں کو کہا کہ یار وہی انٹیکس جو نواب کی زمانے سے دیر میں وہی لگے ہوئے تھے اپر دیپ میں, توپ وغیرہ کی شکل میں لوگ آتے تھے تو وہی ابھی پتہ لگے اس کو بھی چوری کر دیا. اس کا اور کام ہی نہیں ہے, ان توپوں کو بھی چوری کر دیا. مگر جو لوگ, میں دیر کے لوگوں سن لے, جو حرم شریف کی گھڑی چوری کرتا ہے تو اس کے آگے میں کیا بات کر سکتا ہوں. جو حرم شریف کا تصویر لگ کر اور اس کو تحفے میں ملتا ہے اور اس کو چوری اور بازار میں بیچ دیتا ہے, اس نے کون سی چیز چوری نہیں کی. آپ کے منصوبے بھی چوری کیے, آپ کی سارے وہی جو تحائف ملے وہ بھی چوری کیے, اور مزید بھی بہت ڈاکے ڈالے اس ملک پر. اور آخر میں اس کو وہی بھی عزم نہیں ہوئے کہ یہ تیر میں یہ انٹیس کی شکل میں لوگ دیکھتے ہیں, اس کو بھی چوری کر کے گئے. تو انٹرنیشنل چور ہے کہ نہیں؟ عمران خان انٹرنیشنل چور ہے, انٹرنیشنل چور, نیشنل نہیں انٹرنیشنل چور ہے. پوری دنیا میں اس کی تاریخ اور ریکارڈ دیکھے. دیر کے لوگوں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کی تاریخ دیکھ لے. وہ شخص ہے جس کو امریکہ کی عدالت نے بھی جھوٹا قرار دیا. میں آگے جانا نہیں چاہتا ہوں, کسی پوچھ لے. اس کی لندن کی عدالتوں نے بھی جھوٹا قرار دیا, جس نے شہباز شریف, نواز شریف کے خلاف مقدمات اور کیسز بنائے, ایک ایک جھوٹا ثابت ہوا. اس کی پاکستان کی عدالتوں نے بھی جھوٹا ثابت کر دیا. اور کیا, اس کو تو اس کے چیف منسٹروں نے, اس کے جو بیٹ پر منتخب ہوئے چیف منسٹرز ہیں, انہوں نے بھی مہر لگا کے اس کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ وہ کہتے تھے کہ اسمبلیت ڈیزالو کروں گا. آپ نے سنا ہے نا کہ اسمبلیت تحلیل کروں گا. تو کس نے عمران کے ہاتھ روکے اور اس کے چیف منسٹر کے ہاتھ روکے کہ وہ تحلیل کرنے سے ان کو رکوا دیا؟ کے پی کے میں کس نے اس کے ہاتھ روکے؟ مگر وہ ان چیف منسٹروں نے بھی اگلے روز اعلان کیا جمعے کو تحلیل کروں گا. سارے لوگ گھڑیاں دیکھتے تھے رات کے 12 بجے تک کہ عمران خان نے 12 بجے تک تحلیل ہو جائیں گی. میں نے لوگوں کو کہا وقت ضائع نہ کرے, یہ انٹرنیشنل جھوٹا شخص ہے. اس نے اپنی سیاست جھوٹ سے شروع کی. وہی 2 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر اور کس چیز سے اس نے سیاست شروع کی, اور ہر جگہ چور. یہی بھی وہی جھوٹا اعلان ہے, جھوٹا ثابت ہوگا. تو اس کی چیف منسٹروں نے بھی مہر لگا لیا کہ عمران نے جھوٹ بولا ہے, ہم تحلیل نہیں کریں گے. آخر تک اس ملک کو لوٹیں گے, آخری دن تک رشوت لیں گے اور کرپشن کا بازار گرم رکھیں گے, ایک دن کے لیے بھی ضائع نہیں کریں گے. تو اس کے صدر نے بھی جھوٹا ثابت کیا. اس نے کہا باجوہ صاحب کے خلاف اتنے بولے, اسی دن اس کے صدر نے کہا عارف علوی نے کہ واقعی باجوہ صاحب ہمارا محسن ہے. 2018 کی الیکشن میں بھی ہمیں لایا گیا اور سینٹ کے الیکشن میں بھی ہمیں لایا گیا. تو میں کس سے سرٹیفیکیٹ لے لو؟ پی ٹی آئی کے ورکر و دیر میں آپ سے بھی کہتا ہوں, یہ جھوٹا شخص ہے, جھوٹے کا ساتھ مت دے دے. جھوٹے کا ساتھ دینا, جھوٹے بندے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ایک گناہ سے بھی کم نہیں ہے. آپ کی اس کی پوری ہسٹری دیکھیں, آپ اس کی فارن فنڈنگ کیس دیکھیں, کہاں سے اس نے اسرائیل سے, بھارت سے پیسے لے کر پاکستان میں عدم استحکام پلانے کے لیے کام کیا, اپنے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے کام کیا, اس کا ایجنٹ بن کر آ رہا. اور پاکستان میں نہ معاشی استحکام چاہتا ہے. میں تو کہتا ہوں ایک طرف دہشت گردی اور دوسری طرف عمران بھی سب سے بڑا دہشت گرد ہے, معاشی دہشت گرد.
تو اس کے کس طرح کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو، پاکستان کا معیشت تباہ برباد ہو. تو یہ اسی ٹائم کا بندہ ہے. اسی کے ساتھ میں کہتا ہوں لوگ ہمیں کہتے ہیں حکومت کیوں لیا. ہم کہتے ہیں حکومت کرنے کے لیے نہیں. اگر مخلوط حکومت میں ہم آئے پاکستان بچانے آئے، اگر نہ آتے اور اس ملک کو شہباز شریف جیسا وزیر اعظم نہ ملتا تو پاکستان کب سے ڈیفالٹ ہونا تھا، پاکستان کا نام و نشان ہی نہیں رہنا تھا. مگر اس شخص جس نے دن رات محنت کی، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کے لیے، پاکستان کو واپس لانے کے لیے وہ اور اس کی ٹیم ساری لگی ہوئی ہے، اس کے لیے کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں میں اس کی کس بات پر جاتا ہوں، قصہ لمبا ہو جائے گا. اس کی اسی طرح میں اس کون سی بات یاد کرو، اس کی کون سی جھوٹ یاد کرو جس نے اپنے گھر میں کی سے وفاداری نہیں کی. اس قوم سے کیا کرے گا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک دفعہ غلطی ہوتی ہے، ایک دفعہ ہو گیا، مگر جب مسلسل ہوتا رہے تو اس کے بارے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان کے نوجوانوں، کیا اس چور سے آپ کو توقع مت رکھے. آپ کو اگر اس ملک کی تاریخ دیکھے، اس ملک کی ہسٹری دیکھے پاکستان کو، کہ جب بھی پاکستان کو کچھ ملا ہے وہ نواز شریف کی دور میں ملا ہے، اس کی قیادت میں ملا ہے. اگر معاشی استحکام ملا ہے، ایٹمی طاقت ملا ہے، پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے تو اس کی دور میں پاکستان کے ساتھ دل دھڑکتا ہے. میں دیر کے عوام آپ کو کہتا ہوں، ایک دوسرے لوگ بھی میں آگے تفصیل میں لانا نہیں چاہتا، ایک دوسری شکل میں بھی ہے جس نے ہمیشہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم کا رول ادا کیا. آپ سب کو پتہ ہے ان کی حکومت میں 2013 سے رہا ہے. ابھی بھی جب اس کی گرانے کی بات آتی ہے اس کا ایک ایک گوٹ اس کو بچا کے رکھتا ہے. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر واحد کوئی آپ کا سپورٹ کر سکتے ہیں، اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں. دیر کے عوام ایک دفعہ شیر کا مذہب ہی لے لو، دے دو اونٹ پر، دیکھو کہ شیر والے کیا کرتے ہیں. آپ نے تو سب کو آزما کے رکھ دیا، آپ نے تو ہر نشان کو آزمایا. میرا بھی سوال ہے کہ ایک طرف ہماری طرف بھی دیکھے، اس شیر کو بھی دیکھے. پھر کہتا ہے میں اگر کے پی کے کو لیڈ کرتا ہوں، آپ کے لیے لیڈر نہیں ہو، آپ کے لیے وزیر نہیں ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ میں سے ہو. دن کو بھی میں دروازے توڑ سکتے ہیں اور رات کو بھی کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کو میں آپ کو کہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس خواہش کو، ہماری خواہش ہے، ہم تو تھوڑے ٹائم کے لیے آئے، الیکشن میں جائیں گے مگر اس جھوٹے شخص کی کہنے پر نہیں جائیں گے. الیکشن میں جائیں گے پاکستان کی آئین اور قانون کے مطابق، اپنے ٹائم پر جائیں گے، اس سے ڈکٹیشن لے کر الیکشن نہیں کریں گے. الیکشن وقت مقررہ پر ہوں گے، مگر پھر بھی بہت کم ٹائم ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہماری طرف بھی دیکھیں، یہ بھی آزمائے، اللہ خیر کرے گا. اتنی ہماری خواہش ہے کہ اگر ہم مینڈیٹ کے بغیر سب کچھ آپ کے لیے کیا ہے تو جب مینڈیٹ ملے پھر کون ہوگا کہ آپ کے حق وہ لے گا ہم سے. ہماری وہی خواہش ہے کہ جو نواز شریف نے اعلان کیا چکدرہ سے گلگت تک آپ کا ایکسپریس وے ہو اور اس دیر کے عوام کے تقدیر بدل ہو جائے، اس ملاکنڈ کی عوام کا تقدیر بدل ہو جائے. یہ ہماری خواہش ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. اس خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے. جس 4 سال جس نے چوری کی، انشاءاللہ وقت آئے گا کہ وہ یہ آپ کو ملے گا. باتیں ہوئی مجھے ڈیمانڈز میں کوئی آپ کا اس طرح وزیر نہیں ہوں کہ آج مجھے نہیں دیکھا پھر نہیں ملیں گے. میں تو آپ نے ایک ورکر کی ٹیلی فون پر بھی کام کرتا ہوں جو کرنے کا ہو. میرے ساتھ تو ملنے کی بھی ضرورت نہیں، سپاس نامہ تو بڑی بات ہے. میرے ساتھ جو کرنے کی ہو تو مجھے ایک ٹیلی فون کرے، میں ایک ٹیلی فون پر جو کرنے کا کام ہو تو آپ کو کر کے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اسی ٹائم کر کے دوں گا. تو آپ کے جو نادرہ کی کئی دفاتر ہم نے کھول دیے، مجھے ڈی جی نادرہ میری سٹاف نے کہا، میں نے کہا بس دفتر ہی کھول لے، مجھے ٹائم ہی نہیں.
میں نے افتتاح کر دیا نہیں کر دیا، تختی لگائی نہیں، جاؤ عوام کو ریلیف دے دے، میں وہی بند کرنے والے چلانے والا ہوں۔ ابھی اس میں خالی پوسٹنگ کی بات ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ بہت بھر بھی دیے، اور بھر کر اس میں میرے یہ خواہش بھی ہے۔ آج میں نے اوپر واڑے میں بات کی کہ یہ بہت بڑا، اسی دن فیض اللہ خان صاحب کھڑا ہے، انہوں نے چیک درہ میں بات کی۔ میری ضرور یہ خواہش ہے کہ آپ کے دیر میں واڑے اور چیک درہ میں نئے پاسپورٹ آفیسز بھی ہم کھلوا دیں۔ اگرچہ ایک فارمولہ ہے، ایک ضلع میں ایک آفس ہوتا ہے پاسپورٹ کا، مگر میرے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا ہے کہ اس کے لیے ریلیکس کر دے، 2-3 جگہ کے پی کے میں ہو رہے اور 2 آپ کے دیر کے بھی ہے کہ اس کو عوام کو ریلیف دے رہے۔ ہمارا کام یہ ہے جو ہمارا بس چلے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کرتے رہیں گے۔ گیس کے بارے میں مقصد کی بات پر آنا چاہتا ہوں، وہی گیس جو مجھے اس بات پر فخر ہے، میں آج کھڑا ہوں دیر کی سرزمین پر، اس دیر کو کسی نے گیس شروع کیا ہے تو اس کا نام بھی امیر مقام میں نے شروع کیا ہے، 2007 میں شروع کیا ہے، اور وہی پائپیں ڈال دیے گیس کی سرزمین کو۔ میں وہی بات یاد ہے، ابھی وہ بندہ زندہ نہیں، حاجی سید غنی صاحب نام تھا، اس سے تعلق تھا، اور وہ بار بار سارے مگر وہ میرے پیچھے اس طرح لگ رہا کہ اس دیر کو بھی یہ گیس کے تو اندر تو کرے نہ شروع کرے، اور میں نے اللہ کا نام لے کر اور وہی اس کے لیے منظوری دی اور وہ پائپیں بھی ڈمپ کیے، اور میری خواہش تھی میں نے دوبارہ دوسرے 2 منصوبے جو آپ کے لیے منظور کیے۔ آپ کو اگر اب آج وولٹیج ملتا ہے، دیر کے عوام سوچو، آپ کو اگر وولٹیج ملتا ہے تو جب میں نے سوچا مردان سے پوری ملاکنڈ کو سپلائی ہو رہی تھی 220 کے وی ایک ریل سٹیشن سے، اور یہاں پھر اس طرح نوبت ملاکنڈ میں آئی، پورے ڈویژن میں آئی کہ لوگوں کے موبائل بھی چارج نہیں ہو رہے تھے۔ میں اس زمانے میں بی ایڈوائزر تھا، میں نے وارڈا والے میرے ساتھ ہی، فیض اللہ خان اس زمانے میں ایکسین اے سی تھا، میں پوچھ رہا تھا حل کیا ہے، کہتے ہیں آپ نے لئے دوسرا 220 کے وی ایک ریل سٹیشن بنا ہے۔ میں نے کتنا لاگت کتنا آئے گا، کہتے ہیں 4 ارب روپے۔ میں نواز شریف صاحب کے پاس گیا، وہ پہلے ہنسا کہ ممبر کتنے دیے کتنے مانگتے ہو، میں نے کہا ممبر دیے نہیں دیے آپ کو دینا پڑے گا، اس سے لے لیے اور چک درہ میں 220 کے وی ایک ریل سٹیشن بنا کر پورے ملاکنڈ کو ریلیف دیا۔ میں وہی شخص ہوں، میں یہ باتیں نہیں کرتا، وہی جو آپ 102 کلومیٹر گیس کا ڈبل ٹرانسمیشن لائن میں نے وہی نوشہرہ سے شروع کر کے ملاکنڈ لے ہے گیس کا 3 ارب کی لاگت سے، کہ اگر کوئی کس پہاڑ پر لینا چاہے اس پہاڑ تک پر گیس لے جا سکے گا۔ 2018 میں ظالموں نے بین لگائی، اور ابھی ہم نے اتنی فائٹ کرتے کرتے ان چند مہینوں میں 2 دن پہلے اس بین کو مشکل سے اٹھا دیا کہ جو پہلے ان گوئنگ کام ہے وہ جاری رہے۔ تو ہماری خواہش ہوگی کہ آپ کی گیس قیمت میں مزید بھی کام ہو، ہمارے بہنوں اور ہمارے ماؤں اور سب کو جو گھر میں زیادہ تکلیف ہے سب کو اس سے ریلیف ملے۔ میں زیادہ باتیں کرنے کا فائدہ نہیں، مگر آپ سے کہتا ہوں تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہمارا اپنا ایک سوچ ہے، ہمارے قائد کا اپنا ایک سوچ ہے نواز شریف صاحب کا کہ کچھ کر کے عوام کے لیے کرنا چاہیے۔ ہم شہباز شریف صاحب کے ٹیم کے ممبر ہوتے ہوئے وہ دن رات خود بھی مشین کی طرح کام کرتا ہے اور ہم سے بھی اس طرح کام لیتا ہے۔ میں نے سیلاب میں دیکھا، اس سیلاب میں ہم مندر کا دورہ بھی بنایا، کوہستان کا پھر موسم کی وجہ سے کینسل ہوا، ہر جگہ پہنچ گیا، اور آج اس سیلاب میں نے 10-10 لاکھ روپے کے چیک آ کر اپر دیر میں جو لوگ مر گئے تھے اس کو آج ہی وہ چیک بھی ان کے حوالے کر دیے کہ آپ کی سیلاب میں ان کے ورثاء کو دے دیے۔ ہم وہی لوگ وہی سوچ والے جو کر سکتے عوام کے لیے کر کے رہیں گے۔ تو آپ کو یہ چیزیں میں نے کسی منصوبے اگر سپاس نامے میں میرا یہ میئر صاحب پیچھے بیٹھے اسی دن میرا گھر بھی آیا تھا، اور اس کی ایک بات میں کرتا ہوں ابھی پھر بھی کہتا ہے، 1 منٹ صبر، یہ تالاش کی بات کرتا ہے کہ نادرا کی دفتر میں نے اس ٹائم بھی ڈی جی کو سختی سے کہا تھا، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دوبارہ بھی اس سے پوچھوں گا کہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی، وہ ہو کیا رہے گا انشاءاللہ۔ بقایا آپ کے بجلی کے کئی فیڈرز کئی کام ہے، میں ایک ایک کے نام لے کر
لمبا چوڑا ہو جائے گا، مگر انشاءاللہ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے آپ کو دیں گے. ہم نے یہ بھی کہتا ہو دیر کے لوگوں، مسلم لیگ کی کمپیریزن کرو. اگر ملاکنڈ ڈویژن کی میری پارٹی میں صدارت ہے تو میرے ساتھ ملک جان زیب صاحب کھڑا ہے. پورے ڈویژن کی ہم نے صدارت اس کی دی، دیر کو دی، ایک ہی دیر ہے. اگر فیض اللہ خان صاحب میرے ساتھ کھڑا ہے، بی او ڈی کی چیئرمین شپ پورے صوبے کی آئی تو ہم نے آپ کو دیر کو دے دی. تو آپ کی دیر کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ نے اس پر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو، آپ کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ఫింగర్ ప్రింట్ والا فنگر پرنٹ واسطه کوئی فنگر ولچی مسافر یہ اس نے بات کی، یہ پاسپورٹ والے کے ساتھ، پاسپورٹ کے ساتھ پاسپورٹ. وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام تیمن گرہ میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 4 سال میں جو